میں تو اب نام لینا میں نے چھوڑ دیا, لیکن بہت لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. انجینئر علی مرزا نے خلا کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ صرف فقہ حنفی میں ہے کہ عورت یعنی شوہر کی پرمیشن کے بغیر خلا نہیں ہوتا, باقی سب کے نزدیک یک طرفہ خلا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. تو خلا چاروں اماموں کا اتفاق ہے, اہل حدیث بھی اس میں متفق ہیں کہ جب تک مرد خلا نہیں دے گا عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. چاروں اماموں کا اتفاق ہے. اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. قرآن کا ترجمہ بیچارہ پڑھ لیتا تو اندازہ ہوتا, اور نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھو جو اس سے بھی بڑے جاہل ہیں. صحیح کھینچ کے رکھو ان مولویوں کو, ٹائٹ کر کے رکھو ان مولویوں کو. نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ انہوں نے خود ہی فقہ حنفی پہ جھوٹ باندھے گا, خود ہی پھر اس کے جواب میں دلائل دے گا, وہ دلائل بھی غلط. تو قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن میں خلا کی آیتیں ہیں نا, میں سامنے آنے نہیں دے رہا نا, سامنے بیٹھے گا تو یہ اس کو پتہ ہے ہوشیار آدمی کو, اس لیے صرف المحنت المفنت پہ گھما رہا ہے. یہ المحنت المفنت پہ گھما رہا ہے. ہم تو تیار ہیں بھائی 1.5 گھنٹہ ہم المحنت پہ بات کریں گے, تو 1.5 گھنٹہ ہمیں اور بھی تو کرنے دو نا. جو آپ نے اتنے بھنڈ مارے ہیں, کبھی فقہ حنفی کو کہہ رہے ویل مچھلی فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے, اور پھر دلائل دینا شروع کر دیے ویل مچھلی کی حلال ہونے. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو حنفیوں کو تو اتنا نہیں پتہ. تو تجھے کس نے بولا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے؟ خود ہی الزام لگا کے جواب دے کے شاباش بھی لو. اور نیچے لوگ کمنٹس, تو اتنے بھنڈ ہیں. یہ اس کے آخری دن ہوگا زندگی کا جس دن یہ میرے ساتھ بیٹھ گیا, ٹینشن سے اگلے لمحے مر جائے گا یہ. صحیح ہے نا, اس لیے نہیں بیٹھ رہا یہ اس لیے نہیں بیٹھ رہا. اور کمال کی بات ہے, اتنا ہوشیار ہے, ہر تھوڑے دن میں کلپ بنا کے چلاتا ہے, لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ مفتی طارق مسعود نہیں آ رہے, کیونکہ اس میں عنوان لگا ہے مفتی صاحب جہلم کب تشریف, جہلم آ جاؤ. یہ لیبل ہوگا, نیچے جو بیان ہوگا اس میں ہے کہ بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے, جو چیلنجز میں نے کیے تھے میں ان پہ بات نہیں کروں گا. اور کہہ رہا دیکھو یہ المحنت پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ ہم 100 دفعہ کہہ چکے بھائی ہم تیار ہیں, 1.5 گھنٹہ بہت ہے, ہم کریں گے 1.5 گھنٹہ. پھر آپ نے جو چیلنجز کیے نا الٹے پھینکتے رہے ہو مسلسل. اس میں خلا کا مسئلہ بھی اٹھانا تھا میں نے, کہ تم نے جب یہ کہہ دیا کہ عدالت کو یک طرفہ خلا کا اختیار ہے, جتنے لوگ تمہیں اس فتوے کی بیس پہ فالو کریں گے وہ حرام خوری میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جو فتویٰ پوری اجماع امت کے خلاف, قرآن کے خلاف, بخاری مسلم کی حدیثوں کے خلاف, پوری امت کے اجماع کے خلاف, اور وہ الزام لگا رہے کہ صرف فقہ حنفی میں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, سامنے بیٹھے گا ہی نہیں ہے کبھی بھی. تو اس میں وہ محترم فرما کیا رہے ہیں ارشاد, وہ جو آخری کلپ آیا ہے نا اس میں تو حد کر دی ہے. اس میں کہا یہ المحنت المفنت جو کہ یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے, تو جب تک عقیدے درست نہیں ہوں گے مسائل کی طرف نہیں آئیں گے. لہذا یہ تراویح کا مسئلہ, رفع الیدین یا حضرت معاویہ کا, پھر 1.5 منٹ بات ہوگی. تو پھر آپ کو بھی ان موضوعات پر 1.5 منٹ کے کلپ بنانے چاہیے تھے. دیکھو اس مناظرے کے چیلنج سے ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ جو اختلافی مسائل انجینئر صاحب کہتے تھے اتنے دھڑلے کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تراویح کے مسئلے پر, رفع الیدین پر اور فلاں, آج محترم مان لیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے کیا ہیں اختلاف ہیں, یہ تو فروعی مسائل پر 1.5 منٹ بات ہوگی. جو کلپ آپ نے ریکارڈ کروائے ہیں وہ 20 منٹ کے, آدھا گھنٹے کے, اور پھر بڑے فخر سے کہ اتنے ملین لوگوں نے اس کو سن لیا. تو بیٹھنے تو دو بھائی ہمیں سامنے. تو میں پھر بتا دوں لوگوں کو کہ میری طرف سے قطعاً جہلم جانے میں تاخیر نہیں ہو رہی ہے. جس دن اس نے کہہ دیا کہ 1.5 گھنٹہ محنت المفنت پہ اور 1.5 گھنٹہ جو میں نے چیلنجز کیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ, میں ان کو فیس کروں گا. پھر آپ اگر میں نہ جاؤں تو آپ مجھے ملامت کرو. اب انجینئر کے فالوورز کو چاہیے بولیں, جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں المحنت پہ بات کروں گا تو کیوں نہیں ایگری ہو رہا بھائی تو ان چیلنجز پہ؟ اس کا مطلب بھاگ تم رہے ہو, میں نہیں بھاگ رہا. اب پھر اس میں کچھ آ جائے گا نیا کلپ دیکھنا, جو اصل بات ہوگی وہ غائب, اور وہ آدھا بیان چلا کے پھر چیلنجز. تو یہ وہ خلا کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو محترم نے ایک بھنڈ مارا تھا نا خلا کے بارے میں کہ صرف فقہ حنفی میں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, عورت کو بھی حق. عورت کو خلا کا حق نہیں ہے. حق کا مطلب ہے کہ مطالبہ تو کر سکتی ہے شوہر سے خلا کا, یہ حق ہے کہ مہر واپس دے کے اس سے طلاق مانگ لے, یہ تو حق ہے, ہر وقت حاصل ہے عورت کو.
لیکن خلا کیا یک طرفہ کاروائی ہے؟ یہ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. اب یہ بیٹھے گا تو میں ترجمہ لفظ بلفظ کر کے دکھاؤں گا, سامنے بیٹھے گا کہ تمہیں خلا کے آیتوں کے ترجمے تک تو آتے نہیں ہیں اور تم بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے فتوے دے رہے ہو.